اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الوحوش حشرت، یعنی الفاظ ملتے جلتے۔ تو جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تو کہتے یہ تو شاعر ہے، یہ کلام گھڑ کے لے آیا ہے اپنی طرف سے، بڑا شاعرانہ دماغ ہے اس کا۔ اور پھر جادوگر کہتے تھے جب بات جنت کی کرتے تھے جہنم کی کرتے تھے تو کہتے تھے نہ کسی نے جنت دیکھی نہ کسی نے جہنم دیکھی، تو یہ اپنے پاس سے ہی جو ہے وہ جنت اور جہنم کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ایسے حالات تھے تو کہا جادوگر یہ جو ہے یہ پاگل دیوانہ ہے۔ جادوگر کہتے تھے جب کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کہا جادوگر ہے۔ کہنے لگے وہ درخت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تب تیری بات مانیں گے۔ درخت آ جاتا ہے، کہا نہیں آدھا وہیں پہ رہے، آدھا آ جائے۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدھا وہیں پہ رہتا ہے، آدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے۔ تو میرے محترم کہا کہ پھر واپس چلا جائے تو واپس بھی چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھ کے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ ہر ممکن کوشش کی۔ میرے محترم ظاہراً جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس میں ایک جو ان کا پراپوگنڈا تھا، اللہ کے نبی جو تبلیغ کر رہے تھے اس کے بارے میں شاعر اس لیے کہتے تھے کہ شاعر کی بات جو ہے وہ عرب میں شعراء کی بات سند نہیں ہوتی تھی۔ شاعر کی بات سند نہیں ہوتی، وہ تخیلات کو بیان کرتا ہے اور جس طرف بھی اس کا ذہن جاتا ہے اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ عرب کے شعراء فوش قسم کی شاعری کرتے تھے زیادہ تر، اس لیے جو بندہ شاعر مشہور ہوتا تھا اس کی بات سند نہیں ہوتی تھی۔ جس کو جادوگر کہا جاتا تھا اس سے عورتیں بہت ڈرتی تھیں، آج بھی ڈرتی ہیں۔ پاگل دیوانے سے بچے بہت ڈرتے ہیں۔ تو یہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جو دشمنان اسلام تھے، یہ پروپیگنڈا انہوں نے اس لیے کیا۔ جادوگر کہا کہ کوئی عورت اس کی بات نہ سنے، پاگل دیوانہ کہا کہ کوئی بچہ اس کی بات نہ سنے، اس کے پاس نہ جائے، اور شاعر کہا کہ کوئی عقل مند انسان اس کی بات نہ سنے۔ تو خالق نے دیکھ کے فرمایا میرا نبی پریشان نہ ہو، جو تجھے اس لیے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی عورت تیری بات نہ سنے تو پریشان نہ ہو، میں تجھے خدیجہ جیسی عورت عطا کروں گا۔ خدیجہ جیسی عورت عطا کروں گا جس کے سامنے سارا عرب مکروز نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اور جو تجھے پاگل دیوانہ کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی بچہ تیری بات نہ سنے تو پریشان نہ ہو، میں تجھے علی جیسا بچہ تیری نصرت کے لیے دوں گا، جس کے سامنے کفار و مشرکین کے بچے فرار نظر آئیں گے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے سامنے۔ اور جو تجھے اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی تیری بات پہ توجہ نہ کرے تو اے میرا نبی پریشان نہ ہو، میں تجھے ابو طالب جیسا عقل مند انسان عطا کروں گا کہ جس کی بات کو کافر اور مشرک تک بھی ٹھکرا نہیں سکیں گے۔ اور میرے محترم اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا کہ تبلیغ اسلام کی جائے، لوگوں کو دین بتایا جائے، تو ادھر مشرکوں کا سردار کھڑا ہو گیا کھانا کھانے کے بعد، کہا خبردار اس کی بات پہ غور نہ کرنا، خود اٹھا دوسروں کو بھی بھگا کے لے گیا۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے تو جناب ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے پریشان نہ ہو، کل صبح پھر میں ان کو بلا، کل صبح پھر بلا لوں گا۔
کھانے کا اہتمام کس گھر میں ہوا؟ جناب ابو طالب کے گھر۔ بھائی کوئی بھی کسی بھی تنظیم کی پہلی کانفرنس اگر ہو کسی بھی پارٹی کی، سبحان اللہ، اس پہلی کانفرنس کو یاد تو کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم، پہلی اسلام کی کانفرنس جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ بے شک بے شک۔ دین اسلام کے مشن کو جو لے کے چلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی کانفرنس وہاں پر ہوئی۔ دوسرے دن پھر بلایا، کھانا کھانے کے بعد پھر ایک بدبخت نے بدبختی کی اور سب کو بھگا کے لے گیا۔ اللہ کے نبی پھر پریشان ہوئے کہ میرے چچا انتظام کرتے ہیں اور یہ نقصان کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہو، میں کل پھر ان کو بلاؤں گا۔ اور اے محمد، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب تک یہ تیری بات نہیں سنیں گے ابو طالب ان کو بلاتا بھی رہے گا، انہیں کھلاتا بھی رہے گا۔ ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں ابو طالب، عمران اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں میرے محترم۔ دعوت العشیرہ کے دن جب تیسرے دن بھی ادھر سے ابو جہل اٹھا، جہالت کا باپ اٹھا، جب میرے محترم تیسرے دن بھی یہی حرکت کرنے لگا تو جناب ابو طالب نے ہاتھ بڑھا کے اس کے کندھے پہ رکھا، کہا اسکت، خاموش ہو جا، اجلس، بیٹھ جا، اور دوسرے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑا، کہا قم یا سیدی و یا مولائی، تو میرے سید و سردار، تو میرے آقا، جو چاہتے ہو کہو، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی میں وہ آنکھ نکال دوں گا، جو ہاتھ تمہاری طرف اٹھے گا میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا، جو چاہتے ہو کہو۔ سمجھ میں آئے ابو طالب کس ہستی کو کہتے ہیں؟ ابو طالب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کے لیے جعفر دیا، عقیل دیا، علی دیا، جس نے اسلام کے لیے فاطمہ بنت اسد دی، ابو طالب اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے کفر کو بٹھا دے، نبوت کو اٹھا دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پروپیگنڈا تھا، جادوگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی کے پاس جائے ہی نہ، کیونکہ جو چلا جاتا ہے وہ تو اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا تھا کہ کوئی اس کے پاس جائے ہی نہ، اس لیے کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی جو ہے پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم، جب بھی استعماری طاقتیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتی ہیں تو ان کا انداز بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ دیکھیں پس پردہ ان کی نیتیں کیسی ہے کہ کوئی محمد کے پاس جائے ہی نہ، حالانکہ جانتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اس سے بڑا صادق کوئی نہیں، اس سے بڑا امین کوئی نہیں، اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ میرے محترم، تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ تو سب نے بھلا کیا کہا تھا؟ ہاں مان جائیں گے۔ لشکر کو دیکھا